اس زمین کے اندر ہم نے بہت ساری باؤنٹیز ہیں جو ایمبیڈ کر رکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو سٹور کر کے رکھا ہے، جیسے کہ بہت مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ پانی جو ہوتا ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے زمین میں، پہ صاف و شفاف پانی جھرنوں سے، کنووں سے جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ زمین کے اندر جو ہے ماؤنٹنز ہیں، وہ سارا نظام جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یعنی اس میں جو ہے تمہارے لیے بھی بینیفٹس ہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی جو ہے اللہ نے اس میں بینیفٹس رکھے ہیں، کہ کیسے پانی آتا ہے، کیسے جذب ہوتا ہے، کیسے پہاڑوں کا نظام ہے، کیسے اللہ نے چراگاہیں جو ہے بنا رکھی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ ہمبل ہو جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا جو ہے اس کو اقرار رہتا ہے، اور وہ ظاہر بات ہے ایروگنس کی جو روش ہے انسان جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایروگنس کی روش انسان اختیار ہی اسی لیے کرتا ہے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں عقل کل وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، کوئی کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے جو اس سے بالا تر ہو، یہی تکبر کی وجہ بنتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ لیسن ہم کو سکھایا جا رہا ہے، یہ نصیحت ہم کو دی جا رہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے کیسی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیے پھر آخرت کے پھر اسی مضمون پر آ کر جو ہے پھر یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی کہ دیکھیے وہ جب دن آئے گا تو وہ دن کیسا ہوگا؟ التامہ ہوگا، وہ دن جو ہوگا التامہ ہوگا۔ ہم کو یہ بات جو ہے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیے یہ ایک اوور ویلمنگ کلیمٹی ہے جو تمہارے اوپر جو ہے وہ آئے گی۔ ایک اوور ویلمنگ کلیمٹی کا جو ہے یہاں پر تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے، اسی کو جو ہے طامۃ الکبریٰ بھی کہا گیا، یعنی کہ ایک ایسا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، یعنی کہ ایک گریٹ اور اوور ویلمنگ جو ہے کلیمٹی تم پر آئے گی۔ طامۃ الکبریٰ کے معنی کیا ہے؟ اگر تھوڑا سا عربی زبان کی ٹیکنیکلٹیز میں جو ہے اگر ہم جائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو طامہ کا لفظ ہے یہ آیا ہے طا میم اور میم سے۔ طا میم اور میم کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے انگلف کر لینا یا کمپلیٹلی اوور ویلم کر لینا، یعنی کسی بھی چیز کو جو ہے وہ گھیر لینا یا نگل لینا، یا کسی چیز کو جو ہے کسی چیز کے اوپر پوری طرح سے چھا جانا یا غلبہ جو ہے اس کا ہو جانا۔ تو کل یہ جو قیامت آئے گی یہ بات ہم کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ دراصل میں ایسا ہوگا کہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لینے والا یہ حادثہ ہوگا، یہ واقعہ ہوگا، اور یہ واقعہ کیسا ہوگا؟ طامۃ الکبریٰ ہوگا، یعنی گریٹسٹ ہوگا، سپریم ہوگا، یعنی کہ سب سے بڑی یہ جو ہے واقعہ ہوگا، سب سے بڑا اور عظیم ترین جو ہے یہ حادثہ ہوگا جو ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ اور اسی چیز کو جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا معنی اس سے کنوے ہوتا ہے کہ ایسا حادثہ، ایسا واقعہ جو الٹیمیٹ ہو، آل کنزیومنگ کیٹاسٹروف ہو، آل کنزیومنگ جو ہے حادثہ ہو۔ اور یہی ٹرمز قرآن مجید میں قیامت کے لیے الگ الگ انداز سے جو ہے استعمال ہوئے ہیں، اور ہمارے سامنے ایک الگ الگ حیثیت کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ جیسے قرآن نے جو ہے اسی واقعے کو القاریہ بھی کہا۔ قاریہ کا مطلب ہے شدید گڑگڑاہٹ جو ہوگی اس کو قاریہ کہا جاتا ہے۔ اسی قیامت کو جو ہے ہم کو کہا گیا کہ الحاقہ ہے، یعنی ایک ایسا واقعہ جو یقینی ہو کر رہنا ہے، یعنی انیویٹیبل ریالٹی یہ واقعہ ہے۔ اسی کے بارے میں ہم کو کہا گیا کہ یہ ساخہ بھی ہے، یعنی کہ ایک ایسا دھماکہ جو بڑا زوردار ہو، اور ایسا دھماکہ جو انسان کو گونگا بہرا جو ہے وہ بنا دے۔ تو ڈیفننگ بلاسٹ جو ہے اس کو کہا گیا۔ تو یہ تمام جملے قرآن مجید نے جو استعمال کیے ہیں، اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے، اس سے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ بہت زبردست شدید وہ بلاسٹ ہوگا، شدید واقعہ جو ہے وہ پیش آئے گا، اور پھر انسان کے پاس بالکل مہلت اور وقت باقی نہیں رہے گا۔